بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنگلہ دیش کو فوجی حکمرانی سے نجات دلانے والی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے کے بعد ان کے اقتدار کا سورج پیر کو اچانک غروب ہو گیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق پیر کو مظاہرین کی بڑی تعداد نے جب دارالحکومت ڈھاکہ میں حسینہ واجد کے محل کا رخ کیا تو اس کے کچھ وقت بعد ان کے ملک چھوڑ جانے کی خبریں نشر ہونا شروع ہو گئیں۔ شیخ حسینہ واجد کا 15 سالہ دور اقتدار جہاں بنگلہ دیش کی معاشی ترقی کا ایک حوالہ بنا، وہیں ان پر سیاسی حریفوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو دبانے کے الزامات بھی لگتے رہے۔ رواں برس جولائی میں بنگلہ دیش میں یونیورسٹی کے طلباء نے سرکاری نوکریوں میں جنگ آزادی کے سپاہیوں کے بچوں کے کوٹے کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع کیے، جو بعد میں پرتشدد اختیار کی صورت اختیار کر گئے۔ مظاہرین پر پولیس اور حکمران جماعت کے حامی طلباء کی جانب سے حملوں کے بعد عالمی سطح پر حکومت کے اقدامات کی مذمت کی گئی۔ 76 سالہ مطلق العنان حسینہ واجد رواں برس جنوری میں 5ویں مرتبہ الیکشن جیت کر وزیر اعظم بنی تھی، لیکن اپوزیشن نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اس الیکشن کے بارے میں مبصرین کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ آزاد انتخابات ہیں اور نہ ہی منصفانہ۔ ناقدین نے ان کی حکومت پر مخالف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے قتل سمیت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا تھا۔ بنگلہ دیش کو آزادی دلوانے والے انقلابی کردار شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی حسینہ واجد نے ایک ایسے ملک کی معاشی ترقی کی راہ میں کردار ادا کیا جسے ایک مرتبہ امریکی سیاستدان ہنری کسنجر نے ناقابل تلافی باکس کیس کے قرار دیا تھا۔ شیخ حسینہ واجد نے گزشتہ برس بھی بنگلہ دیش کو ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ملک میں بدلنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت تقریباً 1,80,00,000 نوجوان بنگلہ دیشی بے روزگار ہیں۔ بنگلہ دیش معاشی اٹھان۔ شیخ حسینہ واجد جب 27 برس کی تھی تو باغی فوجی افسروں نے 1975 میں ان کے والد اور اس وقت کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان اور ان کی والدہ اور 3 بھائیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس وقت شیخ حسینہ بیرون ملک سفر کر رہی تھی۔ اس واقعے کے 6 برس بعد شیخ حسینہ واجد اپنے والد کی عوامی لیگ پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے واپس آئیں۔ انہوں نے ایک دہائی تک طویل جد و جہد کی، جس میں طویل عرصے تک گھر میں نظر بندی بھی شامل تھی۔ حسینہ واجد نے 1990 میں فوجی عامر حسین محمد ارشاد کو اقتدار سے ہٹانے میں مدد کے لیے خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کے ساتھ فوج کا ساتھ دیا، لیکن خالدہ ضیاء کے ساتھ وہ زیادہ عرصے تک نہ چل سکی۔ اس کے بعد ان دونوں کی مخاصمت نے بنگلہ دیش کی سیاست پر غلبہ حاصل کر لیا۔ حسینہ واجد پہلی مرتبہ 1996 میں وزیر اعظم بنی، لیکن اس کے 5 برس بعد انتخابات میں وہ خالدہ ضیاء سے ہار گئی۔ ان دونوں کو 2007 میں فوج کی حمایت یافتہ حکومت کی بغاوت کے بعد بدعنوانی کے الزام میں گرفتار کر دیا گیا اور قید کیا گیا۔ اس کے اگلے برس انہوں نے الیکشن لڑا، جس میں حسینہ واجد نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور وہ اس وقت سے آج تک اقتدار میں تھی۔ دوسری جانب 78 سالہ خالدہ ضیاء صحت کے مسائل کا شکار ہیں اور وہ 2018 میں بدعنوانی کے الزام میں 17 سال قید کی سزا سنائے جانے کے بعد BNP کے دیگر سرکردہ رہنماؤں کے ساتھ ہسپتال میں قید ہیں۔ بنگلہ دیش کی معاشی ترقی میں گارمنٹس ایکسپورٹ انڈسٹری کا بہت زیادہ کردار ہے اور اس میں بڑی تعداد میں خواتین کارکن کام کرتی ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کے حامی بنگلہ دیش کو اقتصادی عروج تک پہنچانے پر انہیں سراہتے ہیں۔ دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک بنگلہ دیش نے 1971 میں پاکستان سے آزادی حاصل کی تھی۔ سن 2009 کے بعد سے اس کی شرح نمو میں سالانہ اوسطاً 6% سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ معاشی ترقی کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں غربت میں کمی آئی ہے اور اس کے 17 کروڑ افراد میں سے 95% سے زیادہ کو اب بجلی کی سہولت حاصل ہے، اور اس ملک نے فی کس آمدنی کے لحاظ سے 2021 میں انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ شیخ حسینہ واجد کو مسلم اکثریتی ملک میں اسلام پسند اکثریت پسندوں کے خلاف فیصلہ کن کریک ڈاؤن کے لیے بھی سراہا گیا، جب 2016 میں 5 بنگلہ دیشی انتہا پسندوں نے مغربی تارکین وطن میں مقبول ڈھاکہ کے ایک کیفے پر دھاوا بول کر 22 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اختلاف رائے پر قدغنیں۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے اختلاف رائے کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ملک میں غصے کی لہر پیدا ہونے کے علاوہ امریکہ اور دوسرے ممالک کی جانب سے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران 5 سرکردہ اسلام پسند رہنماؤں اور حزب اختلاف کی ایک سینئر شخصیت کو بھی پھانسی دی گئی۔ ان پر الزام تھا کہ وہ سن
1971 کی جنگ آزادی کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ ان شخصیات کے عدالتی ٹرائلز کے دوران بنگلہ دیش میں بڑے پیمانے پر احتجاج اور جھڑپیں بھی ہوئیں۔ شیخ حسینہ واجد کے مخالفین نے ان ٹرائلز کو ایک مذاق اور اختلافی آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے سیاسی بنیادوں پر کی جانے والی کارروائی قرار دیا تھا۔ امریکہ نے 2021 میں بنگلہ دیش کی سیکیورٹی فورسز کی ایک ایلٹ برانچ اور اس کے ساتھ اعلیٰ افسران پر انسانی حقوق کی وسیع پیمانے خلاف ورزیوں کے الزام میں پابندیاں بھی عائد کی تھیں۔ شیخ حسینہ واجد نے بڑھتے ہوئے مظاہرین کے دوران اصرار کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے کام کیا۔ انہوں نے دارالحکومت ڈھاکہ کے ان علاقوں کا دورہ بھی کیا جو گزشتہ ماہ شدید بد امنی کے دوران تباہ ہوئے تھے۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ 15 سال میں نے اس ملک کو تعمیر کیا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کا مزید کہنا تھا کہ میں نے عوام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔